اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی دل آویز ہے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی سنیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں وہ مسلمان ہوئے، وہ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بارے میں کافی ساری باتیں ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ زمین پر اتر آیا ہے۔ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے، پھر اس چاند کے ٹکڑے ہوئے اور وہ چاند کی روشنی سارے گھروں میں، اس چاند کی روشنی سارے گھروں میں پہنچی۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ وہ چاند دوبارہ اکٹھا ہو کر جناب صدیق اکبر کی گود میں آ گیا۔ وہ چاند اکٹھا ہو کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں آ گیا۔ آپ صبح اٹھے، آپ کسی تعبیر بتانے والے کے پاس گئے، اس کو اپنا خواب بتایا، تو اس تعبیر بتانے والے نے کہا کہ اے صدیق تجھے مبارک ہو، اے صدیق تجھے مبارک ہو، مکہ میں ایک آمینہ کا چاند آئے گا، آمینہ کا چاند آئے گا، اللہ کا نبی مکہ میں آئے گا، اور وہ اللہ کا نبی آپ کی گود میں آرام فرمائے گا، وہ اللہ کا نبی آپ کی گود میں آرام فرمائے گا۔ تو اس طرح آپ کا پھر ایک ذہن پہلے ہی بن گیا کہ کوئی اللہ کا نبی آئے گا۔ اسی طرح آپ ملک یمن میں گئے، بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ملک یمن میں گئے، ایک شخص، ایک عالم نے آپ کو دیکھا جو کہ یہودی تھا یا عیسائی تھا۔ اب پہلی دفعہ اس بندے سے ملاقات ہوئی، اس یہودیوں کے عالم سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ یہودی کہہ رہا ہے، آپ کو پاس بلایا اور کہنے لگا کہ کیا آپ مکہ کے رہنے والے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ قبیلہ قریش میں سے ہیں؟ جناب صدیق اکبر نے غور کیا اور بڑے حیران ہوئے، فرمایا ہاں میں قبیلہ قریش میں سے ہوں۔ اس نے پھر آگے سوال کیا کہ کیا تم قریش کے قبیلے تیب بن مرہ سے تعلق رکھتے ہو؟ تو آپ نے بڑا غور کیا، کہا ہاں میرا تعلق قبیلہ قریش کے جو شاخ ہے تیم بن مرہ، میں اس شاخ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس وقت پھر اس یہودیوں کے یا عیسائیوں کے عالم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو اپنا پیٹ مجھے دکھا، اپنا پیٹ مجھے دکھا۔ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں کیوں دکھاؤں، میں اپنا پیٹ کیوں دکھاؤں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت پھر اس اہل کتاب عالم نے بتایا کہ اے بندے میرے علم کے مطابق جو میں نے صحیح علم پڑھا ہے، اس علم کے مطابق، توجہ کیجیے گا ایمان تازہ ہوگا، اس اہل کتاب نے کہا کہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں کے مطابق مکہ میں ایک نبی ہوگا اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، اللہ کا آخری نبی ہوگا، اور اس نبی کے 2 وزیر ہوں گے، اس نبی کے 2 وزیر ہوں گے، ایک جو وزیر ہوگا وہ صحت مند ہوگا، بڑی جنگیں لڑے گا، اور جو دوسرا وزیر ہوگا وہ کمزور جسم والا ہوگا اور اس کے پیٹ پہ تل کا نشان ہوگا۔ میرے علم کے مطابق جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو میں نے تورات میں پڑھا ہے، جو میں نے انجیل میں پڑھا ہے، اس کے مطابق وہ جو وزیر ہوگا جو کمزور اور دبلے بدن والا ہوگا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا۔ اس وقت پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قمیض اپنے پیٹ سے اوپر کیا تو واقعی ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پہ تل کا نشان موجود تھا، تل کا نشان موجود تھا، اور وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، میں تیرے پاس خود چل کر آنے والا تھا اور تجھے مبارک بات بھی دینے والا تھا اور تجھے آ کر نصیحت کرنے والا تھا کہ جو تیرے پاس ہدایت آ جائے اس کو دامن میں تھامے رکھنا، اس کے ساتھ دامن تھامے رکھنا۔
تو اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے اور اس بوڑھے عالم نے ان کچھ شعر بھی سنائے اور آپ نے وہ شعر یاد کر لیے، اور اس کے بعد جب واپس مکہ میں آئے، ابو جہل، ابو لہب، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جو بڑے بڑے ان کے سرپنچ تھے، کھڑپینچ تھے ان کے بڑے بڑے، وہ آ گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر تو یمن میں گیا ہے تو ہم نے پیچھے ایک بہت بڑا معاملہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا جب تو یہاں سے گیا ہے تیرے ساتھی نے، تیرے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے کہا میرے تو کئی دوست ہیں، آپ نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، چلے میں پتہ کرتا ہوں۔ تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے در پہ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، در انور کی جب دروازہ کھلتا ہے نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے دوست اور ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے صدیق، اے ابو بکر، واقعی ہی میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھ کو دو جہانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس وقت جناب صدیق اکبر کو کوئی شک نہیں ہوا، کوئی شک نہیں ہوا۔ جناب صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کو بچپن سے جانتے تھے، کوئی شک نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا سچ کہا ہے، جو فرمایا سچ کہا ہے، لیکن کوئی ایک ایسی بات بتائیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے، مجھے میرا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تو یمن گیا تھا، اے ابو بکر تو یمن گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ عرض فرمایا کہ کیا وہاں پہ تجھے کوئی بوڑھا عالم ملا تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تو بہت سارے بوڑھوں سے ملا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے تیرا قمیض اٹھا کر تیرے پیٹ کو دیکھا تھا اور اس کے بعد اس نے تجھے کچھ شعر بھی سنائے تھے، میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر بڑے چونکے، خیال آیا یہ تو بات میں نے کسی سے کی نہیں، کسی سے نہیں کی، اور پھر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ یہ بات تو صرف میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، آپ تک کیسے پہنچی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق یہ بات مجھے اس فرشتے نے بتائی ہے جو فرشتہ باقی نبیوں کے پاس وہی لے کر جاتا ہے، یعنی کہ یہ بات مجھے جناب جبریل علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو اسی وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرے، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، نبی کریم علیہ السلام کے ساری زندگی کے لیے غلام بن گئے، ساری زندگی کے لیے غلام بن گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس دن میں ایمان لے کر آیا اس دن پورے مکے میں میرے نبی سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا، میرے نبی سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ کس طرح وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے۔ جس وقت آپ ایمان لے کر آئے ہیں اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ کتنے سال بلا؟ 38 سال، 38 ایئر آپ کی ایج تھی۔ اب ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 38 سال کی عمر تھی اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ مقام آپ کو ملا ہے۔ تو کیا جب آپ کی ایج 38 سال ہوئی اس سے پہلے جتنا عرصہ تھا وہ کیسے تھے؟ تو سنیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت بلند نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بھی کلمہ کفر نہیں بولا، کوئی بھی کافروں والا کام نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ اور خود
ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس تھی، سارے صحابہ اپنے اپنے بچپن کے واقعات سنا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچپن بڑا پیارا ہوتا ہے، بہت ہی پیارا بچپن ہوتا ہے، نہ کاروبار کی فکر، نہ کام کاج کی فکر، بس کھایا پیا کھیلا موج اڑائی ہیں، جیسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ کرونا سے چھٹیاں ہوئی، بچوں کی موجیں لگی، والدین پریشان، اللہ کرے سکول کھلے جان چھٹے ان سے، بچوں کی اتنی شرارتیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام